نماز پڑھنے کا طریقہ سیکھ رہے ہیں اور طریقے کے ساتھ ساتھ وہ تمام مسائل بھی سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں جو نماز کے دوران ہمیں آنی چاہیے۔ ہماری بات یہاں ختم ہوئی کہ سورۃ فاتحہ کے بعد آپ کوئی سا بھی قرآن کا حصہ پڑھ سکتے ہیں، جہاں سے چاہیں قرآن پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہاں میں آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات کا ذکر کرتے ہوئے بتاؤں اور بتانا چاہتی ہوں کہ آپ کون کون سی سورت کس کس نماز میں پڑھتے تھے۔ سب سے زیادہ سورۃ اخلاص کی اہمیت ہے، جس کا کل بھی میں نے آپ سے ذکر کیا، جس کے جواب میں ایک صحابی جب اس کو ہر نماز میں پڑھتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سورت کے ساتھ تیری محبت تجھے جنت میں داخل کرے گی۔ ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میرا ایک پڑوسی رات کے قیام میں سورۃ فاتحہ کے بعد صرف سورۃ اخلاص تلاوت کرتا ہے، دوسری کوئی آیت تلاوت نہیں کرتا۔ آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ سورت تہائی قرآن کے برابر ہے۔ اس کی تفصیل یا تفسیر میں ہم نہیں جا سکتے۔ شروع کے لیکچرز میں نے ایک دو صورتوں کے بارے میں تفصیل بتانے کی مختصر سی کوشش کی تھی تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ ہم پڑھ کیا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آداب تلاوت کو سامنے رکھتے وقت جب تلاوت کرتے کو نماز میں تو ٹھہر ٹھہر کے پڑھتے تھے۔ کہنے کا مدعا یہ ہے کہ آپ جو بھی پڑھیں قرآن کا حصہ اور خاص طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سامنے رکھتے ہوئے کہ وہ کون سی نماز میں کون سی صورتیں پڑھتے تھے تو اس کا بھی اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے۔ لیکن یہاں پہلے یہ دیکھ لیں کہ آپ جو پڑھ رہی ہیں اس کا آپ کو معلوم تو ہو کہ آپ کیا پڑھ رہی ہیں۔ بچے کی طرح ایک رٹی ہوئی پوئم نہ سمجھے نماز کو کہ بچے نے رٹنا ہے اور رٹ کے ٹیچرز کو سنانا ہے اور اس کو بھی نہیں معلوم کہ میں کیا سنا رہا ہوں، اس کے میننگز کیا ہیں۔ بچوں کو ہم بچپن میں بہت سی پوئمیں سکھاتے ہیں، کوئی آتا ہے ریلیٹیو سناؤ بیٹا، وہ فر طوطے کی طرح سنانا شروع کر دیتا، اسے پتہ کچھ نہیں ہوتا۔ اسی طرح ایسا نہ ہو کہ ہماری نماز بھی ایسی ہی ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کی زوجہ محترمہ فرماتی ہیں کہ آپ الحمدللہ رب العالمین پڑھتے، پھر ٹھہر کر الرحمن الرحیم پڑھتے، پھر ٹھہر کر مالک یوم الدین پڑھتے۔ اس حدیث کو کثرت سے مروی کیا گیا ہے بہت سی کتابوں میں۔ اس مسئلے میں اسے بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ ائمہ سلف صالحین کی ایک جماعت ہر آیت پر تکفف فرماتی تھی، یعنی ٹھہرتی تھی، اور اگلی آیت سے پہلے تھوڑا سا بیچ میں گیپ لاتی تھی۔ تلاوت قرآن کا مصنون طریقہ یہی ہے، لیکن آج عام قاری حضرات اس طرح تلاوت کرنے سے گریز کرتے ہیں۔ تراویحوں میں آپ دیکھ لیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کیا پڑھا جا رہا ہے، اور قاری نے بھی اس کو مکانا ہے، ختم کرنا ہے، سپیڈ پکڑنی ہے، ایک آیت کے ساتھ دوسری جوڑنی ہے، میننگز کچھ سے کچھ ہو جانے ہیں۔ اور ہم گھر میں بھی جب نماز پڑھ رہی ہوتی ہیں تو مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی کہ ابھی میں ثنا ہی نہیں پوری کر پائی ہوتی تو لوگ رکوع کر کے سجدے میں بھی جا چکے ہوتے ہیں۔ حیرانگی ہوتی ہے کہ کتنی بھی سپیڈ تیز کریں۔ آج ذرا آپ پریکٹس کریں، ریکارڈ کریں اپنی الحمدللہ سپیڈ سے، دیکھتے ہیں کتنے سیکنڈ لگتے ہیں آپ کو۔ میں حیران ہوں کہ ایک سیکنڈ بھی نہیں لگتا لوگوں کو۔ کیوں؟ کیونکہ انہیں بس آگے پیچھے جوڑ کے جملے پڑھنے ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نمازی اپنے رب کے ساتھ سرگوشی کرتا ہے، اسے خیال کرنا چاہیے کہ وہ کس قسم کی سرگوشی کر رہا ہے، اور تم حالت نماز میں قرآن مجید اونچی آواز کے ساتھ تلاوت کر کے اپنے ساتھیوں کو اضطراب میں نہ ڈالو، آرام سے پڑھیں، سرگوشی سے پڑھیں، ٹھہراؤ سے پڑھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم کے مطابق آہستہ آہستہ قرآن پاک کی تلاوت فرماتے،
بلکہ ایک ایک حرف الگ الگ پڑھتے. یوں معلوم ہوتا تھا کہ چھوٹی سورت لمبی سورت سے بھی زیادہ لمبی ہوگی. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، حافظ قرآن کو کہا جائے گا تم قرآن پڑھتے جاؤ اور جنت کی سیڑھیاں چڑھتے جاؤ. جس طرح تم دنیا میں ترتیل اور آہستگی کے ساتھ پڑھا کرتے تھے اس طرح پڑھتے چلو، تمہاری منزل وہاں ہے جہاں تم آخری آیت پڑھو گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو اچھی آواز سے پڑھنے کا حکم فرماتے ہیں، اسی لیے کہ خوبصورت آواز کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ خوبصورت آواز کے ساتھ قرآن پاک پڑھنے میں مزید حسن پیدا ہوتا ہے. میں غلط کہہ گئی ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو اچھی آواز سے پڑھنے کا حکم فرماتے تھے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ خوبصورت آواز کے ساتھ قرآن پاک پڑھنے میں مزید حسن پیدا ہوتا ہے. یہ اگلا جملہ حدیث کا حصہ نہیں ہے. سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی کتاب کا علم حاصل کرو، اسے ذہن میں محفوظ کرو اور اسے خوبصورت آواز سے پڑھو. مجھے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اونٹ کے گھنٹے کی رسی اگر کھول دی جائے تو وہ اتنی تیزی سے نہیں بھاگتا جتنا تیزی سے قرآن پاک حافظے سے نکل جاتا ہے. تو اس کو سیکھتے رہنا چاہیے، اور آواز جو اللہ نے دی ہے وہی ہے، اتنی خوبصورت کر سکتے ہیں آپ، لیکن کوشش پوری کریں کہ قرآن کو اپنی آواز جو اللہ نے عطا کی اسی کے حساب سے ٹھہر کے ساتھ، تحمل کے ساتھ، آہستگی کے ساتھ پڑھا جائے اور خوبصورت پڑھنے کی کوشش کی جائے. خوبصورت قرآن اس لیے ہمیں سے پڑھا جاتا ہے کہ ہمیں تجوید، اس کے مخارج، اس کے اصول نہیں پتہ ہوتے. قرآن بھی ماشاءاللہ بہت اتار چڑھاؤ آتا ہے، ردم آتا ہے، سکون آتا ہے. جسے قرآن پڑھنے، سننے اور پڑھانے کے چسکا کہہ لیں، شوق کہہ لیں، لگ جائے تو اسے پھر کسی چیز میں سکون نہیں ملتا، کسی چیز میں اس کو لذت نہیں آتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ نے کوئی چیز اتنی توجہ سے نہیں سنی جتنی توجہ سے اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہترین آواز کے ساتھ قرآن پڑھنا سنا ہے. منفرد نمازی سورۃ فاتحہ کے بعد جہاں سے وہ جتنا چاہے قرآن مجید پڑھ سکتا ہے. البتہ امام کو نماز پڑھاتے وقت مقتدیوں کے حوال کے پیش نظر ضرور احتیاط سے کام لینا چاہیے. اب دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے نمازوں کی رکعتوں میں کون کون سی صورتیں ثابت ہیں اور آپ کون سی صورتیں تلاوت فرماتے تھے. سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں عیدوں اور جمعے کی نمازوں میں سبح اسم ربک الاعلی اور حل اتاک حدیث الغاشیہ پڑھتے تھے. سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ نے کہا، جب عید اور جمعہ ایک دن میں جمع ہوتے تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دونوں صورتیں دونوں نمازوں میں پڑھتے. عبید اللہ بن ابی رافیہ سے روایت ہے کہ مروان نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو مدینے کا گورنر مقرر کیا اور خود مکہ چلا گیا. وہاں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے جمعے کی نماز پڑھائی اور اس میں سورۃ جمعہ و منافقون پڑھی اور کہا کہ ان صورتوں کو جمعے میں پڑھتے ہوئے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید قربان اور عید الفطر میں قاف والقرآن المجید اور اقتربت الساعۃ پڑھتے تھے. جمعے کے دن نماز فجر میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن فجر کی نماز میں الف لام میم تنزیل پہلی رکعت میں اور حل اتی علی الانسان دوسری رکعت میں پڑھتے تھے. سیدنا جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر میں سورۃ قاف والقرآن المجید اور اس کی مانند کوئی اور سورت پڑھتے، پھر آپ بعد والی نماز میں تخفیف کرتے، یعنی چھوٹی پڑھتے، ہلکی پڑھتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مکہ فتح ہونے کے بعد فجر کی نماز پڑھائی تو سورۃ مومنون شروع کی، یہاں تک کہ موسیٰ اور ہارون علیہ السلام یا عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانسی آ گئی اور آپ رکوع میں چلے گئے.
سیدنا عمر بن حریث رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز فجر میں واللیل اذا عسعس سورۃ تکویر پڑھتے سنا۔ انشاءاللہ یہ لیکچر کمپلیٹ ہو جائے تو ہم آپ کو 30واں پارہ بھی یاد کروائیں گے اور حفظ کروائیں گے تاکہ یہ صورتیں ہم بھی سنت کے مطابق نماز میں پڑھ سکیں۔ سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کے مہار پکڑے ہوئے چل رہا تھا۔ آپ سفر میں نماز صبح کے لیے اترے تو آپ نے صبح کی نماز میں قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھی۔ سیدنا معاذ بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز فجر میں دونوں رکعتوں میں وَإِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا تلاوت فرمائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی دونوں سنتوں میں نہایت ہلکی قرات فرماتے، یہاں تک کہ ام عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں مجھے شبہ گزرتا یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف سورۃ فاتحہ پڑھی ہے، یعنی اتنی ہلکی سورت رکعت ہوتی تھی کہ انہیں شبہ گزرتا تھا کہ شاید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ فاتحہ بھی نہیں پڑھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنتوں کی پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد پڑھتے تھے۔ ساری میری بہنوں کو تو یہ سورت ابھی یاد ہوگی، پھر بھی اس کا تلفظ ٹھیک کریں، انشاءاللہ آپ کو کروایا بھی جائے گا اور آپ ان کو فجر کی سنتوں میں رکھیں۔ عصر اور ظہر کی نماز میں قرات سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر اور عصر کی پہلی دو رکعتوں میں سورۃ فاتحہ اور کوئی ایک ایسی سورت پڑھتے اور آخری دو رکعتوں میں صرف فاتحہ پڑھتے تھے، اور کبھی کبھار ہمیں ایک آدھ آیت بلند آواز سے پڑھ کر سنا دیتے تھے۔ سیدنا جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر میں واللیل اذا یغشی پڑھتے، ایک اور روایت میں سبح اسم ربک الاعلی، اور عصر میں بھی اس کی مانند کوئی سورت پڑھتے اور فجر میں لمبی صورتیں پڑھتے تھے، یعنی فجر کے فرضوں میں۔ سیدنا جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ کی ایک اور روایت ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہر اور عصر میں والسماء ذات البروج اور والسماء والطارق پڑھنے کا ذکر ہے۔ یہ ساری صورتیں 30ویں پانے میں ہمیں مل جاتی ہیں، لیکن ہمیں یاد ہی نہیں ہوتی، تو انشاءاللہ 30واں پارہ حفظ کریں گے تاکہ ہماری نمازیں سنت نبوی کی طرح ہو جائے اور اس طرح ہمیں قرآن بھی یاد ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی آخری دونوں رکعتوں میں 15 آیات کے برابر قرات فرماتے۔ معلوم ہوا کہ ظہر کی آخری دونوں رکعتوں میں سورۃ فاتحہ کے بعد قرات مسنون ہے، اور کبھی آپ آخری دو رکعتوں میں صرف فاتحہ کی قرات فرماتے، یعنی دونوں آپ کو یہ جو حدیثیں ہیں اس کے بارے میں مل جاتی ہیں۔ قرات فرمایا بھی کرتے تھے اور کبھی کبھار آپ قرات نہیں فرمایا کرتے تھے، جبکہ نماز عصر کی پہلی دونوں رکعتوں میں ہر رکعت کے اندر 15 آیات تلاوت فرماتے اور آخری دو رکعتوں میں صرف فاتحہ پڑھتے۔ ابو معمر رحمت اللہ علیہ نے سیدنا خباب رضی اللہ عنہ سے کہا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر اور عصر میں قرات کرتے تھے؟ سیدنا خباب رضی اللہ عنہ نے کہا ہاں۔ ہم نے کہا کہ آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ سیدنا خباب رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ آپ کی داڑھی کی جنبش سے، یعنی سری نماز ہوتی تھی، خاموشی ہوتی تھی، لیکن اندازہ ہوتا تھا کہ آپ سورت پڑھ رہے ہیں۔ معلوم ہوا کہ ظہر اور عصر کی نمازوں میں آپ سری بغیر آواز بلند کیے قرات کرتے تھے، کبھی آپ کی قرات طویل ہوتی، بعض اوقات ظہر کی جماعت کی اقامت ہو جاتی اور کوئی شخص اپنے گھر سے بقیع قبرستان کی جانب قضاء حاجت کے لیے جاتا، وہاں سے فارغ ہو کر گھر آتا اور وضو کر کے مسجد میں آتا تو ابھی تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رکعت میں ہوتے تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آپ پہلی رکعت کو اتنا لمبا اس لیے فرمایا کرتے تھے کہ نمازی پہلی رکعت میں شریک ہو سکے۔ نماز مغرب میں اس کی قرات دیکھ لیتے ہیں۔ سیدنا جبیر بن معطم رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز مغرب میں سورۃ طور پڑھتے سنا۔ ام فضل رضی اللہ عنہا کہتی ہیں میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز مغرب میں والمرسلات عرفا پڑھتے سنا۔
سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز مغرب سورۃ اعراف کے ساتھ پڑھی اور اس سورت کو دونوں رکعتوں میں متفرق پڑھا۔ نماز عشاء میں کی قرات دیکھتے ہیں، سیدنا برارہ بن اعظم رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز عشاء میں والتین والزیتون پڑھتے ہوئے سنا اور میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خوش آواز کسی کو نہیں سنا۔ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے عشاء کی نماز میں سورۃ بقرہ پڑھی۔ مقتدیوں میں سے ایک کھیتی باڑی کا کام کرنے والے نے سلام پھیر دیا، پھر اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ہم لوگ اونٹوں والے ہیں، دن بھر محنت اور مشقت کرتے ہیں۔ سیدنا معاذ رضی اللہ عنہ نے پہلے آپ کے ساتھ نماز پڑھی، پھر ہمارے پاس آئے، انہوں نے عشاء میں سورۃ بقرہ شروع کر دی۔ مجھے دن بھر کے تھکے ہوئے کو لمبی قرات سے ملال ہوا۔ ہادی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا معاذ رضی اللہ عنہ سے کہا، تم لوگوں کو نفرت دلاتے ہو اور فتنہ کھڑا کرتے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ یہ بات دہرائی، پھر فرمایا، جب تم جماعت کراؤ تو والشمس وضحاها اور واللیل اذا یغشا اور سبح اسم ربک الاعلی کی تلاوت کرو، اس لیے کہ تیرے پیچھے بوڑھے، کمزور اور ضرورت مند بھی نماز ادا کرتے ہیں۔ اس حدیث سے عشاء کی نماز کی قرات بھی معلوم ہوتی ہے، اور ساتھ ہی اس حدیث نے نماز کے اماموں کو بھی متنبہ کر دیا کہ وہ نماز پڑھاتے وقت مقتدیوں کا خاص طور پر خیال رکھیں اور خوب سمجھے کہ نماز میں مقتدیوں کے حالات کے پیش نظر تخفیف کرنا، یعنی کم کر دینا، اس کو چھوٹی قرات کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ہمارے ہاں یہ رواج ہے کہ امام جب بعض مخصوص آیات کی تلاوت کرتا ہے تو وہ اور بعض مقتدی نماز میں با آواز بلند ان کا جواب دیتے ہیں۔ یہ درست نہیں، کیونکہ اس بارے میں کوئی صحیح حدیث ثابت نہیں۔ ہاں بعض آیات کی تلاوت کے بعد امام یا منفرد قاری اپنے طور پر ان کا جواب دے دے تو جائز ہے۔ چنانچہ سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز تہجد کی کیفیت بیان کرتے ہیں کہ جب آپ تسبیح والی آیت پڑھتے تو تسبیح کرتے، جب سوال والی آیت تلاوت کرتے تو سوال کرتے، اور جب تعوذ والی آیت پڑھتے تو اللہ کی پناہ پکڑتے۔ یعنی آپ یہ عمل کر سکتے ہیں، لیکن جماعت کے ساتھ امام پڑھ رہا ہے اور پیچھے پورے مقتدی بلند آواز میں جواب دے رہے ہیں، اس کا سنت سے کوئی تعلق نہیں۔ سبح اسم ربک الاعلی پڑھنے والے کا اس کے بعد کا جو جواب ہے سبحان ربی الاعلی کہنا صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے ثابت ہے۔ سورۃ غاشیہ کے اختتام پر اللہم حاسبنی حسابا یسیرا کہنا ثابت نہیں ہے، اور بعض جگہ جمعوں میں اگر یہ آیت پڑھی جائے تو پیچھے مقتدی کہہ رہے ہوتے ہیں، دل میں اگر الگ الگ منفرد کہنا چاہے تو ٹھیک ہے، لیکن اونچی آواز میں کہنا جماعت میں خاص طور پہ یہ سنت سے ثابت نہیں ہے۔ انشاءاللہ آج کے لیے اتنا کافی ہے، اگلی کلاس میں اس سے اگلی چیزیں دیکھیں گے۔ سلو پڑھا رہی ہوں اسی لیے کہ آپ اچھی طرح سمجھ سکیں ایک ایک بات کو، اور کہیں آپ کو کہیں کوئی چیز نہیں سمجھ آتی تو آپ ایڈمن کو ان کے پرسنل میں میسج کر کے پوچھ سکتے ہیں، تاکہ ہمیں صحیح طریقے سے نماز پڑھنے کا طریقہ آئے، قرآن و سنت کے مطابق نماز پڑھنے کا طریقہ آئے۔ اور جیسا کہ آج کا موضوع ہے آداب تلاوت، تو تلاوت کو سیکھیے صحیح طریقے سے، اور جیسے میں نے کہا کہ بہت سی ہماری بہنیں گروپ چلا رہی ہیں جس میں قرآن کو تجوید کے ساتھ سکھا رہی ہیں، حفظ بھی کرا رہی ہیں، آپ لوگوں کے لیے وہ محنت کر رہی ہیں، اللہ کی رضا کے لیے وہ سب کچھ کر رہی ہیں، تو اس کو ہلکا نہ لیا کریں، ان گروپوں میں ضرور ایڈ ہوا کریں، اور پھر اس میں پارٹیسپیشن بھی کیا کریں، یاد بھی کیا کریں اور سنایا بھی کریں، اور تاکہ قرآن میں ہماری جو قرات ہے وہ صحیح ہو، تجوید کے ساتھ ہو۔ اور دوسری چیز آداب تلاوت، کہاں وقف کرنا ہے، کہاں سانس روکنا ہے، کہاں سے چلنا ہے، اور کتنا تکفف فرماتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کتنا گیپ دیتے تھے ایک آیت سے دوسری آیت کے درمیان، یہ ساری چیزیں آداب تلاوت میں آتی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس قرآن و سنت کے مطابق نماز ادا کرنے کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔